السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علیشہ بطول ہے اور ہمارا جو ماڈل ہے اس کا عنوان ہے اصحاب الفیل۔ میں آج آپ کو اصحاب الفیل کے بارے میں اصحاب الفیل کے واقعے کے بارے میں آگاہی دوں گی، جس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک گرجا گھر تعمیر کرایا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کر لیا کریں۔ جب مکہ کے قبیلوں کو اس بات کی خبر ملی تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص بہت غصے میں آ گیا اور رات کے وقت اس گرجا گھر میں داخل ہو کر ہر جگہ اس نے نجاست پھیلا دی۔ جب ابراہا کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ نہایت غصے میں آ گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کر لیا۔ لہٰذا ابراہا نے ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر تیار کیا اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بہت سے قبیلوں نے ابراہا کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ابراہا کے عظیم لشکر کے سامنے وہ کچھ بھی نہ تھے۔ صبح کے وقت جب ابراہا کعبہ ڈھانے کے لیے روانہ ہوا اور جب وہ مقام مغمس پر پہنچا تو اس کا اپنا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم سے بیٹھ گیا۔ ابراہا نے ہاتھی کو ہرچند مارا، للکارا، لیکن ہاتھی نہ اٹھا۔ جب وہ ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کرتا تھا تو ہاتھی چلنے لگ جاتا، اور جب کعبہ کی طرف کرتا تھا تو وہ ایک دم سے رک جاتا تھا۔ اسی دوران سمندر کی جانب سے ننھے ننھے پرندوں کے جھنڈ بہت تیز رفتار سے ابراہا کے لشکر کی طرف آنے لگے، جن کے چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں۔ پرندوں کو دیکھ کر ابراہا کے لشکر کے بہت سے لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہ عذاب الہی کی کنکریاں تھیں جو ایک ہاتھی سوار پر پڑتی تو اس کے جسم کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے جسم کے بھی پار ہو جاتی تھی۔ اس طرح ابراہا کا تمام لشکر ہلاک ہو گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر اس طرح پھیل گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ابراہا کے لشکر کے جو لوگ بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عبرتناک موت دی، اور ابراہا کے لشکر کے 2 ہاتھی بھی بھاگ گئے تھے، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو اندھا کر کے موت دی اور ایک کو معذور کر کے موت دی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کیا ان کی چالوں کو گمراہ نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیجے جو ان پر پتھروں کی کنکریاں برساتے تھے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا؟ لہٰذا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خانہ کعبہ کی خود حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں ٹکتی۔ دنیا کی تمام طاقتیں بھی مل جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ شکریہ۔